بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی بے شمار چیزیں، بے شمار نعمتیں ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں ہم مکمل معلومات نہیں رکھتے، جیسا کہ ابھی پچھلی ہی ہماری ویڈیو تھی، پھل ہے ایک بہی، جس کے مربے کے اور اس پھل کے فوائد ہم نے آپ کو بتائے۔ یقیناً اس سے پہلے آپ اتنی معلومات نہیں جانتے ہوں گے، جیسا کہ اس کے بارے میں شاہد بھائی نے بتایا کہ وہ بھی جنت کا ایک پھل ہے۔ اسی طرح ایک اور پھل جسے انجیر کہا جاتا ہے، انجیر کے متعلق بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ جنت کا ایک پھل ہے، لیکن اس کے فوائد یہ کن بیماریوں میں مفید ہے، اس کو ریگولر کھانا چاہیے یا نہیں، یا کون سی عمر کے لوگ اس کو پراپر استعمال کریں، بچوں میں یہ کیا تبدیلی لاتا ہے، یہ ساری معلومات جانتے ہیں شاہد بھائی سے۔ السلام علیکم شاہد بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہد بھائی بتائیے ہمیں کہ انجیر خصوصاً ایسی خواتین کے لیے جو کہ بہت موٹی ہیں لیکن انجیر ان کو پسند بھی ہے، تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کو مزید کھانی چاہیے یا ان کو انجیر چھوڑ دینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ میری زندگی میں 4 ایسے پھل ہیں جنہوں نے مجھے حیران کیا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں ان پھلوں سے روشناس کروایا اور ان کے بارے میں علم بھی دیا کہ ہم یہ کھائیں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں، جن میں نے ایک سفر جل کا بتایا تھا، یہ ایک انجیر ہے اور کھجور ہے اور انار ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ 4 پھل معجزاتی پھل ہیں، ہم لوگ ان کا بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں یا تو کوئی بتاتا نہیں ہمیں اس کے متعلق، یا ہم شاید انٹرسٹ نہیں رکھتے ان چیزوں میں، جاننے میں بھی انٹرسٹ نہیں رکھتے۔ انجیر جنت کا پھل ہے، اور اس پھل کی اہمیت میں اگر یہ الفاظ مطلب یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں اتنا ہی کہہ دوں تو سمجھ لیں کہ یہ آخر چیز ہے۔ اب یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِین وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِین۔ سبحان اللہ۔ کہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ آیت؟ وَالتِّینِ۔ وَالتِّینِ کا مطلب کیا ہے؟ وَالتِّین، تین کہتے ہیں انجیر کو عربی میں۔ وَالتِّینِ کہ انجیر کی قسم، وَالزَّیْتُونِ اور زیتون کی قسم۔ زیتون کی بھی ویڈیو بنا کے ہم لگائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے۔ جب پیدا کرنے والا، اس کائنات کا بنانے والا ہیں جی، سورج چاند ستارے بنانے والا جس نے ہمیں بھی پیدا کیا، اس سے بہتر جو ہے وہ چیزوں کے متعلق کون بہتر جانتا ہے؟ بتائیے جی، اس سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کی جب قسم کھا لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک معجزاتی پھل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہاں کے بعد دی اینڈ ہو جاتا ہے، لیکن اب لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اس کے اندر اور کیا کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ انجیر ایک ایسا معجزاتی پھل ہے، اس کے اندر اتنی زیادہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، اتنی زیادہ خوبیاں کہ اگر میں ساری بتاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، میں مختصراً بیان کرتا ہوں۔ اب کوئی ایسا پھل بھی ہے جو پتلے کو موٹا کر دے اور موٹے کو پتلا کر دے؟ انجیر میں یہ خوبی پائی جاتی ہے۔ یہ میں ایک خوبی بتانے لگا ہوں۔ اگر انجیر کو رات کو فار ایگزامپل جو موٹی خواتین ہیں یا مرد ہیں جو موٹاپا ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا کریں کہ انجیر کو رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ 3 انجیر کھا لیں۔ 3 انجیر روزانہ صبح نہار منہ کھا لیں۔ اب کیا ہوگا کہ ان کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور کیلوریز بھی اتنی مل جائیں گی کہ ان کو کوئی اور چیز کھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اس لیے کہ یہ غذائیت کے لحاظ سے ایک بہترین پھل ہے۔ یہ ایک صرف میڈیسن ہی نہیں، اس کے اندر انرجی بھی اتنی پائی جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیے، اس سے تو ہو گیا وزن کم۔ اب وہ پتلی خواتین جو بالکل پتلی ہیں، جسمانی طور پر بھی پتلی ہیں، مرد حضرات ہیں بہت پتلے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کا جسم بنے، تھوڑا سا کوئی گوشت وغیرہ آئے ان کے جسم کے اوپر، وہ کیا کریں، اسی انجیر کو دودھ میں ملا کے، نیم گرم دودھ میں اس کو پکا کے، نیم گرم دودھ میں اس کو پکا کے وہ اگر وہ اس کو وہ کھا لیں تو وہ موٹے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دوسری چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ انجیر کا ایک اور بہت بڑا استعمال،
اتنا بڑا استعمال ہے کہ کوئی ایلوپیتھی کی دوا اس کے کام نہیں آ سکتی۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ وہ ہے بواسیر کی، جس کو انگلش میں پائلز کہتے ہیں۔ بواسیر کی اتنی خطرناک بیماری ہوتی ہے کہ انسان شدید تکلیف میں آ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا سب ایسے ہو جاتا ہے کہ صرف ایک تکلیف دہ عمل بن کے رہ جاتا ہے۔ ایسے میں انسان کیا کرے؟ ڈاکٹروں کے پاس جاؤ تو وہ جناب کچھ میڈیسن دیتے ہیں جو کہ الٹا گرم ہوتی ہیں، یا پھر وہ تھوڑا سا ہلکے ہلکے آپریشن بھی کرتے ہیں جب اس کے موقع بننا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو بواسیر ہے اس کے بعد موقع بنتے ہیں اور پھر خون رستا رہتا ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے۔ اب یقین کریں کہ جو بندہ جس کو بواسیر ہو، نہ ٹھیک ہو رہی ہو، پرانی ہو، 3 انجیر بس۔ یہ دیکھیے ہم یہ چیزیں تمام گھر میں رکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا جو چیز ہم خود استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ برتن میں انجیر ہیں، اب میں آپ کو ایک انجیر دکھا رہا ہوں، کیونکہ یہ فریش انجیر پیدا ہوتی ہے ادھر ہمارے کوئٹہ کے میں بھی ہوتی ہے، پھر آزاد کشمیر کے علاقوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور چکوال میں اس کے بہت زیادہ باغات ہیں جی۔ چکوال چوہا سیدن شاہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر اس کے باقاعدہ اس کی کاشت ہوتی ہے اور بڑے خوبصورت پھل ہیں اس کے۔ تو یہ دیکھیے یہ انجیر ہے، خشکی ہوئی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ انجیر کالی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ انجیر کیا ہے کہ یہ گر جاتی ہے جیسے ہی پک جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک انجیر یہ دکھاتا ہوں۔ بڑا اچھا پیارا سا پھل ہوتا ہے، ہمارے گھر کے پاس یہ گھر ہے وہاں لگا ہوا ہے، اور ابھی بھی لگا ہوا ہے، ہاں جی جہلم میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیے جی یہ پریس کی ہوئی ہوتی ہے، اس کی خشکی ہوتی ہے۔ اب کیا ہے کہ اس کو ہم نے بھگونا ہوتا ہے، جیسے ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے، یہ ایسے ہی ہے، ٹیبلٹ فارم میں ہے، اور اس کو 3 کھانے سے وہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ، یہ تو ہوگی بواسیر والے کا علاج۔ اب آپ یقین کریں گی وہ بندہ جس کے گردے میں پتھری ہو اور پتھری بھی بڑی شدید ہو، نہ ختم ہو رہی ہو، 3 انجیر روزانہ صبح نہار منہ، سبحان اللہ۔ اور اگر شوگر کا مریض ہے تو بھگو کے لے لے، اس کو اگر شوگر بھی ہے تو بھگو کے لے لے، گردے ٹھیک ہو جائیں گے، گردے کی پتھری ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، میں رب کریم تیرا کیسے شکر ادا کروں، کیا کیا چیزیں تو نے بنائی ہیں، ایسی خوبصورت چیز۔ پاکستان میں یہ جو ہے وہ اکثر پٹھان لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، پروئی ہوتی ہے خشک کر کے، ورنہ دوسرے عرب مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ بڑے پیارے پیکٹس میں ملتی ہے، اور وہ فریش فارم میں ہی ہوتی ہے، اور آپ کو وہاں سپر مارکیٹ میں مل بھی جاتا ہے، پھل کی صورت میں بھی جی ہاں مل جاتی ہے۔ یہ اس کے اتنے فوائد ہیں، یعنی گردے کا بھی ہو گیا، اس کے بعد ایک اور اس کا بہت بڑا فائدہ، انتہائی بڑا فائدہ، جہاں دوائیاں فیل ہو جاتی ہیں جی وہاں انجیر کام آتی ہے۔ جس بندے کو الرجی کی بیماری ہو، سکن پہ پھنسیاں دانے پھوڑے نکلتے ہوں، اور کئیوں کو ایسی پھنسیاں نکلتی ہیں کہ جب وہ دھوپ میں جاتے ہیں تو وہ پھر پھنسیاں اور درد کرتی ہیں، چبھتی ہیں، دھوپ میں یا زیادہ روشنی میں وہ چبھتی ہیں۔ پھر یہ الرجی کی بیماری، سکن الرجی، ریش ہونا، روزانہ 2 انجیر کھائیں، روزانہ 2 انجیر کھائیں، اور سمجھ لیں کہ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ بھگو کے، اگر شوگر نہیں ہے تو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں، کھا کے اوپر سے پانی پی لیں۔ اس کی تاثیر کیا ہے شاہد بھائی؟ اس کی تاثیر جیسے آپ ایک میٹھا پھل کھا رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر دانے ہوتے ہیں، وہ دانے بھی چبا کے کھانے ہوتے ہیں۔ جب آپ اوپر دیکھیے، یہ دیکھیے ایک انجیر میں نے کھائی، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے سوکھی ہوئی خوبانی بھی نہیں ہوتی، ہاں جی اس جیسا بھی ہے، اور مجھے دانتوں سے میرے آواز آ رہی ہے کہ جیسے کوئی چیز پس رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس کے بیج ہوتے ہیں، دانے ہیں، ہاں جی، وہ اس کے دانے ہیں۔ فریش کھائیں نا تو اس میں بھی دانے بڑے کرچ کر کے ایسی بڑی اب یہ شاید میرا کیمرہ دکھا سکے کہ نہیں، میں آپ کو ویڈیو بنا کے اس کی دکھا دوں گا۔ یہ اوپر اس کے بیج لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے اور فائدے دیکھیے، میں نے آپ کو کتنے بتا دیے؟ الرجی کا ایک بواسیر، الرجی، گردہ پتھری، گردے کا درد، اس کے علاوہ ہڈیاں مضبوط، گردے کے اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی ڈائلائسس پہ بھی چلا گیا ہے وہ بھی یہ کھا سکتا ہے۔ گردے کے ہڈیوں کی مضبوطی کرتا ہے، یہ ہڈیوں کا گودا سٹرانگ کرتا ہے۔ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں وہ ہڈیوں کو پتلا کر دیتی ہیں، کھوکھلا کر دیتی ہیں، جن کو کمزور کر دیتی ہیں، جیسے کہ ہائپر تھائرائڈزم۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ ہڈیوں کو کمزور کر دیتی ہے،
پھر چلتے پھرتے یا کوئی چوٹ لگنے سے جلدی ہڈی ٹوٹ بھی سکتی ہے. جیسے 10 بچے ایک گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے، مجھے اب اپنے ٹیچنگ کے دور کا ایک واقعہ یاد آ گیا. تو سب بچے ایک بال سے کھیل رہے ہیں، کوئی گر رہا ہے، کوئی اٹھا رہا ہے، کوئی ہٹ کر رہا ہے، کوئی کچھ، سب ٹھیک ہے. ایک بچہ ایسے میرے پاس کھڑا ایک دم سے یوں گرا اور اس کی ٹانگ کی ہڈی 2 جگہ سے فریکچر ہو گئی. یعنی کہ وہ اتنی ویک ہے، اس کی بونز کے فوری طور پر اتنی زور سے گرا نہیں ہے، کہیں اوپر سے جمپ نہیں کی اس نے، کھڑے کھڑے یوں گرا اور وہ وہاں اینٹ تھی پڑی ہوئی، اس کے اوپر یوں ٹانگ لگی ہے تو بس 2 جگہ سے فریکچر ہوگی. تو ایسے بچے بھی یہ کھا سکتے ہیں؟ ضرور کھلائیں، کھانا کھلائیں نہ کھلائیں، ان کو انجیر کھلائیں. میں اینڈ پہ بتاتا ہوں کہاں سے ملتی ہے، کیسے ملتی ہے، کیا ملتی ہے. آگے دیکھیے جی، معدے کے لیے بھی بہترین ہے، ڈائجسٹو سسٹم کو بھی بہترین کرتی ہے. بابا جی عرفان الحق صاحب ڈیرے پہ بہت ساری بیماریوں میں انجیر دیتے ہیں کھانے کے لیے، جو کہ میرے ماشاءاللہ استاد ہیں روحانی علاج کے. میں نے سنا تھا یہ ہائی بلڈ پریشر میں بھی مفید ہے، بہت مفید ہے، ہائی بلڈ پریشر میں بہت مفید ہے. اس لیے آج کل ہمارے معاشرے کا ہر تیسرا بندہ جو ہے وہ بلڈ پریشر کے مرض میں، ہر دوسرا بندہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہے، اور ہم لوگ پھر بھی باز نہیں آتے سافٹ ڈرنک لینے سے. وہ جتنے پیسے ہم ان چیزوں پر خرچ کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے انجیر اور یہ خوبانی، کھجور، اس طرح کی چیزوں پر خرچ کریں. اصل میں مسئلہ یہ ہے رابعہ جی، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں چسکا کس میں ہے. ایسا ہی ہے. اب میں لفظ چسکا استعمال کر رہا ہوں، بڑا اسٹریٹ ورڈ ہے، لیکن کیا ہے کہ جو چسکا اب اس میں سافٹ ڈرنک میں ہے وہ اس میں تو نہیں ہے نا، جو کسی اور بھی ایسے پینے میں ہے. لیکن یہ چسکے برباد کر دیتے ہیں آپ کی زندگی کو، جسمانی صحت کو برباد کر دیتے ہیں. پہلے یقین کریں کہ ہمارے کھیلوں کے میدان ہر وقت بھرے ہوتے تھے، آج کل کیوں نہیں بھرے ہوتے؟ آج کل وجہ یہ ہے کہ خوراک ہی ایسی نہیں رہی، نہ وہ مائیں رہی ہیں کہ بچوں کو ایسی خوراک دیں، نہ وہ خوراکیں رہی ہیں. یہ برگر کھانے والے ہیں، یہ وہ چپس کھانے والے ہیں، اور اس کے بعد یہ ایسی ساری غذائیں کھاتے ہیں. یہ چیزیں تو ان بچوں کو جو ہے وہ مذاق لگتی ہے نا، کہ جیسے یہ کیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ منہ کی خشکی جو ہو جاتی ہے بخار کے بعد، اس میں بھی یہ فائدہ مند ہے، اور دل کی بیماریوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اور وہ خواتین اور مرد دونوں حضرات کے لیے میں کہہ رہا ہوں جن کے ہاں اولاد نہیں ہو پا رہی، جن کے ہاں اولاد کا مسئلہ ہے، جب وہ اپنے میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ان میں کسی نہ کسی چیز کی کمی آ جاتی ہے، کسی نہ کسی چیز کی ایسے مطلب یہ ہے کہ مادے کی کمی آ جاتی ہے کہ وہ پریگننسی نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے. وہ بھی اگر یہ روزانہ 3 کھانا شروع کر دیں، روزانہ رات کو سوتے وقت 3 یہ کھا لیں، تو مرد اور عورت جی تولیدی نظام کو مضبوط کرتی ہے، تولیدی نظام کی بیماریوں کو یہ دور کر دیتی ہے. اس میں اتنی بڑی، اور یہی چیز کھجور میں بھی پائی جاتی ہے. میں نے جب ان دونوں کا موازنہ کیا، انجیر اور کھجور میں فرق کیا ہے، کیونکہ فائدے دونوں کے ماشاءاللہ ایک جیسے ہیں، وہ بھی جنت کا پھل ہے، یہ بھی، مجھے 19-20 کا نہیں 19.5-20 کا فرق نظر آیا. ہاں جی. لیکن یہ ہے کہ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت جب اس کی قسم کھا رہا ہے تو بس آپ کہیں کہ یا اللہ تو نے اس کی قسم کھائی ہے، اب تو میں نے اس کو کھانا ہی کھانا ہے. اور پھر دیکھیں آپ کے ساتھ اور کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. اور جو خواتین یہ پریشان ہے کہ ان کی جلد پنک کیوں نہیں ہوتی ہے، ان کے جو چہرے ہیں وہ کیل محاسوں سے بھرے رہتے ہیں، تو وہ یہ کھا سکتی ہیں، اور فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر خود دیکھیں، کیونکہ کیا ہوگا کہ جب آپ کے پمپلز دور ہو جائیں گے، چھائیاں دور ہو جائیں گی، مہاسے اور کیل وغیرہ دور ہو جائیں گے، جی سکن الرجی آپ کی ختم ہو جائے گی، تو سکن تو نکھر جائے گی خود بخود. فار ایگزامپل ایک فرش ہے، اس کے اوپر گند پڑا ہوا ہے، جب آپ اس کو دھو دیتے ہیں وائپر سے تو وہ تو اپنے سفید کلر میں صاف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ آپ کی چہرے کے داغ کو دھو دیتی ہے. اور ایک اور معجزاتی چیز جی، اللہ اکبر، میرے رب کا احسان دیکھیں. برس کا علاج آپ کو معلوم ہے کہ کس پیغمبر کو، کون سے پیغمبر کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام برس کا علاج کرتے تھے. جن لوگوں کو برس کی بیماری ہے، برس کی بیماری جو کہ سفید داغ آ جاتے ہیں اسکن پہ، چہرے پہ، جس کو پھل پیری یا کچھ پھل بیری کہتے ہیں، بالکل جی صحیح فرمایا آپ نے. وہ لوگ کیا کریں؟ انجیر نہ کھائیں. میں ان کو انجیر کھائیں گے لیکن اس کا تھوڑا سا اثر ہوگا. جب آپ انجیر توڑتے ہیں نا درخت سے، انجیر توڑتے ہیں درخت سے تو تھوڑا سا سفید سا دودھ سا ہوتا ہے. وہ جو دودھ ہوتا ہے، وہ جب آپ انجیریں توڑیں تو اس دودھ کو اکٹھا کر دیں ایک شیشی میں،
وہ والے جو شیشی کا جو سفید دودھ ہے وہ لا کے اس اسکن کے اوپر وہاں مالش کر لیں جہاں پر برس کی بیماری ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اب اس کی ملتی کہاں سے ہے؟ فی الحال جب کا پاکستانیوں کو، بیچنے والوں کو پتہ چل گیا کہ اس کے 1000 فائدے ہیں اور یہ معجزاتی پھل ہے تو اس کے ریٹ انہوں نے بہت زیادہ بڑھا دیے۔ اب میں آپ کو ریٹ بتاؤں گا تو آپ ڈر ہی جائیں گے۔ میں آج لے کے آیا، یقین کریں کہ ہمارے گھر ختم ہوئی تھی، پہلے 2000 کلو کے حساب سے تھی، آج 6000 روپے کلو کے حساب سے مجھے ملی، لیکن چلیں خیر ایمرجنسی تھی کیونکہ ختم ہوئی تھی، ہم نے تو روزانہ کھانی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ چاہیں تو دراز.com سے لے لیں، وہاں پر آپ کو شاید 1500 روپے کلو بھی مل جائے، یا ویسے بھی ہم تو ایک دنیا کے سب سے مہنگے شہر میں رہتے ہیں، ایسے شہر میں رہتے ہیں رابعہ، آپ کے لیے بھی ایک شاید نئی بات نہیں ہوگی یقیناً، لاہور سے لوگ جہلم آ کے کاروبار کرتے ہیں، سرگودا سے لوگ جہلم آ کے کاروبار کرتے ہیں، ملتان سے لوگ جہلم آ کے کاروبار کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ لوگوں کے لیے تو جہلم دبئی ہو گیا، جہلم اتنا مہنگا شہر ہے، کافی لوگ جو ہے سندھ سے آ کے یہاں پر کام کرتے ہیں، تو یہ مہنگا شہر ہے، اس ریٹ سن کے ڈر مت جائیے گا، ہم لوگ اب برداشت کر رہے ہیں، اسی جگہ رہ رہے ہیں تو ہمیں چیزیں بڑی مہنگی لینی پڑتی ہیں، آپ کے شہروں میں یہ بہت سستی مل جائے گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ آپ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، لیکن اس کے ساتھ ایک ذکر بھی آپ نے کرنا ہے، وہ ذکر آپ لازمی ذہن میں رکھیے۔ یا سلام یا اللہ 100 بار صبح 100 بار شام، یا رحمان یا رحیم 100 بار صبح 100 بار شام، اور لا حول ولا قوت الا باللہ 100 بار صبح 100 بار شام۔ جن لوگوں کو بواسیر ہے اور جن لوگوں کو ڈائلائسس ہوتے ہیں وہ جب انجیر کھائیں تو ایک اور چیز اس میں ایڈ کریں، یا حیو یا قیوم، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، یہ ذکر بھی ایڈ کریں۔ جن کو ڈائلائسس ہوتا ہے گردے والے یا جن کو زیادہ بواسیر ہے وہ یہ ذکر بھی کریں، اور اس کے بعد 40 دفعہ صبح 40 دفعہ شام آیت کریمہ پڑھیں۔ یہ اذکار کرنا ضروری ہے، تو اس کا اثر جو ہے وہ پھر دیکھیں کیسا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ شاہد بھائی، آپ نے تو تفصیلاً ہی ہمیں انجیر کے فوائد بھی بتائے اور بہت ساری بیماریوں میں اس کا علاج بھی بتا دیا۔ ایک چھوٹی سی چیز اور میرے ذہن میں آ گئی ہے جو جی کہ میں اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا۔ جی بسم اللہ۔ جی شاہد بھائی، جن لوگوں کے گھروں میں اس کا درخت پایا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے بھی ایک گرافٹڈ پودا منگوا کے لگایا ہوا تھا اور اس پہ انجیر بھی لگ گئی، تو جن کو فریش انجیر اویلیبل ہو، کیا وہ اس کو یوز کریں یا پھر وہ فریش ہی یوز کریں؟ وہ تھوڑی سی مجھے بھی بھیجیں۔ جی مذاقاً کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں جو فریش چیز ہوتی ہے وہ تو چیز اور ہوتی ہے، کیونکہ اس کو ہم تک پہنچنے میں مہینے لگتے ہیں، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ ڈرائی فارم میں، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے گوشت ریفریجریٹر تو نہیں ہوتے تھے، لوگ گوشت کیسے کرتے تھے ذخیرہ؟ وہ کیا کرتے تھے کہ نمک لگا کے ڈرائی کر لیتے تھے، نمک لگا کے اس کو خشک کر لیتے تھے، فرائی کر لیتے تھے، تو اس کے بعد وہ مہینوں رکھیں گوشت خراب نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ اس کو اس فارم میں اس لیے لایا جاتا ہے کہ ہم تک یہ پہنچ سکے، اور یہ زیادہ کوانٹٹی آ جائے تو اس لیے اس کو وہ پریس کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، ایسے اس کو شکل اللہ رب العزت نے اس کی بڑی خوبصورت سی شکل بنائی ہے جو کہ آپ کو میں نے دکھا دی ہے۔ ہاں یہ میں جو آپ میرے بیک گراؤنڈ پہ آپ نے یہ جو درخت دیکھا ہے نا، یہ میں ایک جگہ گیا تھا میرپور میں ایک صاحب کے ہاں، وہاں دعوت تھی، اور میں نے یہ جب درخت دیکھا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جنت کے پھل کا درخت اس گھر میں لگا ہوا ہے، تو میرا تو کیمرہ اس درخت پر ہی اٹک کر رہ گیا۔ تو میں نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید برکت دے۔ اس درخت پر پھل بھی بہت سارے درختوں پر میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ جی، لیکن اتنا پھل نہیں ہوتا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید برکت دے، تو بہت اچھا پھل ہے۔ تو جن لوگوں کے گھروں میں اسپیس ہے، ایسی جگہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک پودا انجیر کا اپنے گھر میں ضرور لگائیں۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ انشاءاللہ فریش اور تازی انجیر اپنے گھر کے باغ کی کھایا کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو ایک نئی بیماری کے حل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔